فذکر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی ذات تو ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 ادوار میں، 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا جو عرش ہے، اللہ اکبر، وہ پانی پر تھا یا پانی پر ہے۔ کائنات کی وسعت اور کائنات کا پیدا ہونا۔ کائنات کتنے دنوں میں پیدا ہوئی؟ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہے جو تلاوت میں نے کی ہے۔ اللہ کے 6 دن کتنے ہیں اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ 6 ادوار ہیں، یہ کیا ہے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ کائنات اللہ کے حکمت اور ارادے سے وجود میں آئی۔ 6 دن اللہ کی مشیت کے مراحل ہیں جس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں خریدنا یا کھوج خرید کرنا یہ مقصد ہی نہیں ہے، اور نہ ہی آخرت کے ہماری جو نجات ہے اس میں اس چیز کی لکھا ہوا ہے کہ اس میں اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اس کے بارے میں کھوج کیا تھا یا اس کے بارے میں کچھ اور کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ ہماری زندگی کا مقصد تو اللہ کی بندگی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے پیدا کیا اس لیے کہ لوگوں کو تاکہ وہ ہماری بندگی کریں، اللہ کی کامل بندگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ کی مشیت کے یہ مراحل ہیں۔ اللہ وقت کا محتاج نہیں ہے، وہاں ٹائم نہیں ہے، اور جب ٹائم سے ہم جب ایسی جگہ پہنچ جائیں جب ٹائم ہی ختم ہو جائے تو پھر وقت کا مقصد ہی نہیں رہ جاتا۔ تو یہ اللہ کے اتوار ہے۔ عرش کا پانی پر ہونا، اسے کیا مراد ہے؟ تخلیق سے پہلے بھی اللہ ہی کی بادشاہ تھی، اس کے بعد بھی اللہ کی بادشاہی ہے، اور قیامت تک اللہ کی بادشاہ بھائی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کے بارے میں اللہ اکبر کھوج خرید کرنا، اللہ اکبر، یہ درست ہی نہیں ہے، ہمارے علم ہی نہیں ہے۔ اللہ کو تو بس یہی ہے پانا کہ ہم نہیں پا سکتے، بس یہ سمجھ لیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی تو مثال بھی نہیں بیان کی جا سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ شورى میں، تو اس کی تو مثال بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ ساری بادشاہی، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیفیت حقیقی ہے جس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ اللہ نے 7 ادوار میں جب پیدا کیا، پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں کے بارے میں کیا، وہ 6 صدیاں ہیں، یا 6 صدیوں سے بھی کتنا زیادہ ہے، کیونکہ ٹائم جہاں ختم ہو جائے تو وہاں تو ٹائم لمٹ ختم ہو جائے تو پھر تو اللہ اکبر، ہر چیز اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ ازل سے موجود تھا، اور کوئی چیز موجود نہ تھی اس وقت، اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ لیا تھا۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا میں نے مفہوم بیان کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بس اس پر مجھے اور آپ کو فوکسڈ ہونا ہے، اس پر ہمیں جم جانا ہے، پوری توجہ اسی پر مرکوز کر لینی ہے کہ اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے مجھے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مجھے اور آپ کو یہ قرآن دے رہا ہے۔ کیا؟ کہ تاکہ آزمائش کرے اللہ ہماری زندگی آمد پر آئے بندگی، زندگی پہ بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی تو آئی ہے اللہ کی ہر بات کو ماننے کے لیے، اور جب نہ مانی تو پھر شرمندگی ہے۔ کون ہے بہترین عمل کر لے کے آتا ہے؟ زندگی میرے اور آپ کے لیے بطور آزمائش ہے۔ اصل مقصد کس کے اعمال بہتر ہیں، یہ نہیں ہے کہ کس کے بہت زیادہ اعمال ہیں، بلکہ کس کے بہتر ہیں، کس میں کتنا خالص اللہ کے لیے کیے ہیں، اور کتنا قرآن اور سنت کے مطابق، کتنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں کیے ہیں۔ بس اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے مجھے اور آپ کو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تو یہ پورا نظام جو تمہیں زندگی دی ہے، پھر موت دے گا، پھر زندہ کر کے اپنے پاس کھڑا کرے گا، اللہ اکبر، حشر والے دن جمع کرے گا۔ کس لیے کیا ہے؟ تاکہ تمہارا امتحان لے لیا جائے۔ یہ میرا اور آپ کا یہ ٹرن اوور جو ہے نا، جو ہم زندگی میں کوئی 50 سال، کوئی 60 70 80 سال،
یہ ایک امتحان ہے، امتحان۔ تو امتحان جب ہم پرچہ دے رہے ہو تو ہم کتنے کانشیس ہوتے ہیں، ہماری پوری زندگی کا جو دنیاوی زندگی ہے اس کا دار و مدار ہوتا ہے کہ یہ ڈگری نہ ملی، میرے مارکس اتنے نہ آئے کہ میں جتنی یونیورسٹی جا سکا تو میں نے کتنا خواب دیکھا تھا کہ میں انجینئر بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گا، یا میں ایم بی اے کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے جو ہے اس میں ماسٹر کر کے پھر میں پی ایچ ڈی کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ کتنی تعلیمات ہیں، کتنے سیریس ہوتے ہیں، دن رات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ امتحان، اس کی تیاری کے لیے میری اور آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ نماز بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے اللہ کو قرض دیا ہوا ہے کوئی اٹھا کے پھینکنے واپس، فٹافٹ پڑھی ہو پھر اپنے، اور نماز میں بھی ہمارے دماغ کہاں چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب اپنے پر غور کریں، کیونکہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا اپنا امتحان دینا ہے، کسی کا نہیں۔ جب ایسی باتیں جب میں بھی کروں یا آپ بھی کریں تو ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہم نے وہ نہیں دیکھنا کہ شاید یہ اس کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، سب کچھ میرے لیے۔ اگر تو میری درستگی ہے ان چیزوں میں تو الحمدللہ، اور اگر کافی نقص ہے، اور درستگی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہر وقت ایک نظام چل رہا ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم انوالو ہیں، تو درستگی تو تبھی ہوگی جب ہم بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو شوگر ہو تو اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ روز اپنی ڈیلی چیک کرو تاکہ وہ بڑھنے نہ پائے۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنے پر چیک لگانا ہے کہ کہیں نافرمانی تمہیں بڑھ تو نہیں رہے، کیا ہم اپنا علاج کر رہے ہیں؟ علاج کیا ہے؟ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیا وہ صحیح طرح ہم پڑھ رہے ہیں اور اس پر عمل کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ جن اور انسوں کو، جیسے میں آیت پہلے بھی پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ کہ اگلے سے میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، پھر جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ بے شک تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بڑا زور دے کر کہتے ہیں یہ کافر لوگ، لام تاکید کے لیے ہے کہ ضرور ضرور کہتے ہیں، یہ ضرور ضرور کہیں گے یہ کافر لوگ، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ جتنی باتیں کر رہی ہے تو مجھے، ہمیں کوئی کہانی لگ رہی ہیں، جادوئی کہانیاں یا جادو کی کہانیاں لگ رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی لوگوں کو نہیں سمجھ آتا، یقین جانے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی آیت آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تو آپ بیان کرتے تو لوگ مذاق اڑاتے، کہتے کہ ساحر ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، ارتضاء کرتے، منہ پر کپڑا ڈال کر تھستے، پیچھے پڑ چکے ہیں ہم۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 13-14 میں اللہ فرماتے فلما جاءتهم آیاتنا مبصرات قالوا ھذا سحر مبین۔ کون تھے یہ؟ بنی اسرائیل، یہ بھی امت مسلمہ پہلے تھی۔ جب بھی ان کے پاس کوئی روشن نشانی آتی، یا رسولوں، جتنے بھی رسول آئے، نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب روشن نشانیاں دیکھنے کے بعد اس کو جادو قرار دیتے ہیں۔ وَجَاهَدُوا بِهَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں جھگڑا کرتے، کوشش کرتے کہ کسی طرح اس کو نیچا دکھا سکے۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا، اللہ اکبر، اور حالانکہ یقین کر چکے ہوتے تھے ان کے دل کا یہ صحیح ہے، انفسہم، ان کے اندر یقین آ جاتا تھا کہ یہ جو کچھ ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، کوئی جنون نہیں ہے۔ کیوں انکار کرتے تھے؟ ظلم و علوا، کس لیے؟ کہ اپنی برائی ثابت کرنے کے لیے، اور زیادتی۔ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو حق نہ دینے کے لیے۔ ہاں، وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، پھر اگر ہم ان سے دور بھی کر دیں عذاب کو کچھ مدت کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُوهُ، تو کہیں گے کہ کس نے روکا ہے، لے آؤ عذاب۔ بار بار عذاب مانگتے تھے، اللہ ٹال رہے تھے کہ ابھی ان کو بلو لیا جائے، ابھی تو اس دودھ میں سے اور بھی مکھن نکلے گا۔ ابو بکر صدیق، پہلے مرد جو اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بس سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو دعوت پیش کی اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، لیکن ابو بکر وہ بہت شخص ہے جس نے میں نے دعوت دی، اس نے کہا ہاتھ میں فوراً ایمان لے آیا۔ بچوں میں علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور عورتوں میں حضرت حتیجہ الکبریٰ، بڑی شان والی ہے، بڑی شان ہے حضرت حتیجہ الکبریٰ کی، وہ ایمان لے۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابو بکر کے ہاتھ سے کتنے لوگ ایمان لائے، عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کس نے روکا ہے عذاب کو؟ مطلب اتضاع کرتے تھے، الا یوم یاتیہم لیس مصروفا، کہ یاد رکھو کہ جب وہ آ جائے گا نا تو پھر وہ اپنے سے ہٹا نہیں سکیں گے اس عذاب کو۔
بچ نہیں پائیں گے۔ وہاں کا بہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو چھا جائے گا ان پر جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ عذاب آ جائے گا۔ کیسے تو قومیں تباہ ہوئی، کسی کو اللہ نے غرق کیا، کسی کو چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، کسی کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، کسی کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہونے نہیں ہے۔ عذاب میں تاخیر اصل میں مہلت ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب کو فوراً نہیں بھیجتا، بلکہ ایک مقرر مدت تک مہلت دے رکھتا ہے تاکہ لوگ سنبھل جائیں اور بھی لوگ آ جائیں، توبہ کر کے آ جائیں۔ منکرین جو مذاق اڑاتے تھے، طنز کرتے تھے، کہاں ہے عذاب؟ لے آؤ عذاب، جو بار بار ہمیں عذاب والے، کیونکہ اگر آپ مکی قرآن پڑھیں گے تو عذاب کی بہت وعید ہے کہ بار بار سناتے ہو ہمیں آیات کے عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کہاں ہے عذاب؟ یہ رویہ دراصل ہٹ درمی اور تکبر کی علامت ہوتا ہے، آج بھی اور اس وقت بھی۔ عذاب کا آنا تو یقینی ہے، لیکن فیصلہ اللہ ہی جب چاہے گا تب ہی آئے گا۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو کوئی پھر روک نہ پائے گا۔ اور جن باتوں کو وہ ہنسی میں اڑاتے تھے، یعنی قیامت، حساب کتاب، عذاب، آخرکار وہی حقیقت پر کر ان کو گھیر لیتا ہے۔ ایک کے بعد ایک قوم تباہ ہوئی۔ قوم نوح، کہتے ہیں اس وقت جتنی آبادی تھی وہی تھی، تو کتنے لوگ تھے کشتی میں؟ 80، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بھی کم تھے، 65 70۔ اللہ اکبر۔ سب ڈوب گیا، پورے کا پورا، پورے کا پورا علاقے ڈوب گیا۔ پھر قوم ہود، بڑے بڑے بہت بڑی بلڈنگیں بنانے والے، بڑے طاقتور، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، کیسا عذاب ہے ان پر۔ پھر قوم سمود، پتھروں میں جو صالح علیہ السلام کی قوم، جو پہاڑوں میں آج بھی ان کے گھر پر ہوئے ہیں، نشانی کے طور پر دیکھے تو صحیح، عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے، ہم وہاں جا کر تماشے کرتے ہیں۔ قوم لوط، آج بھی بہر لوط سب کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے اندر کتنے جو بڑے بڑے بدبخت ہیں وہ ڈوبے مدفون ہوئے ہیں، لیکن کیا ہمیں وہ پکار سنائی دیتی ہے؟ قرآن ہی نہیں پڑھتے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ اکبر گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ فسیروا فی الارض فینظروا، اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو تو صحیح، زمین پر گھومو پھرو اور دیکھو کہ کیا کیا حالات ہے۔ اصل بات یہ ہے، سورہ حج میں اللہ فرما رہے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں نا یہ اندھے ہو جاتے ہیں، سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے ہیں، ان کو صرف وہی نظر آتا ہے جو دکھانا چاہتے ہیں، یا دل جو دکھانا چاہ رہا ہے وہی نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل ہی دنیا میں رہے ہوئے ہیں۔ بہرحال قیامت، حساب، عذاب، آخرکار وہی حقیقت آ کر ان کو گھیر لیتی ہے۔ ان کی موت کی صورت میں بھی عذاب آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اس کا تو اب ختم ہو گیا، عمل کا جو اس کے پاس وقت تھا وہ تو ختم ہو گیا، پرچہ اب اس سے کھینچ لیا گیا۔ اور پھر ایگزامینر کون ہے؟ اللہ۔ منکر نکیر بیٹھے ہوئے ہیں، کہے گا مالی حاصل کتاب، جب کتاب کھولی جائے گی، سورہ کہف میں آتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو چھوٹی سے چھوٹی کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی، الا احصاھا، ہر چیز درج ہے اس میں، میری چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی نہیں چھوڑی۔ آج ہم سمجھتے کیا اتنا کون سا مسئلہ ہے، یہ کون، لوگ بھی کہتے ہیں یار اتنے نہیں چھوٹے، اتنے ریجیکٹ نہ ہو۔ اللہ کی ڈیل کو آزمائش اور رحمت سمجھنا چاہیے، بس میں یہی سمجھتا ہوں، ہم سب کو یہی سمجھنا چاہیے۔ حق بات کا مذاق اڑانا انسان کو خود برے انجام کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ توبہ اور رجوع کا دروازہ کھلا ہے، اور جب تک موت شروع نہیں ہوتی تب تک کھلا ہے۔ عذاب کے شروع ہونے سے کے بعد مہلت نہیں ملتی، جب جان کو نگاہ، اللہ اکبر، سسٹم شروع ہوتا ہے، نظام شروع ہوتا ہے، جب جان کو نہیں کہا اللہ اکبر، سب پر آنا ہے کہ لاؤ کوئی، سورہ قیامت میں کوئی ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا لے آؤ، سورہ واقعہ میں پڑھتے جو ہیں، لیکن نہیں، اللہ کہتے ہیں اس وقت ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں پر تمہیں نظر نہیں آتے، ہمارے فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس جس کی جان نکالنی ہوتی ہے، جان کو کے عمل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، پھر نہیں چھوڑتا، بڑی سخت ہے اللہ کی پکڑ، نہ بطش ربک لشدید، اللہ اکبر، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَلَئِنْ أَذَّقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا، اللہ کہتے ہیں ہم کسی کو رحمت سے نوازیں پھر اسے لے لیں واپس، کوئی اللہ نے رحمت کی، کوئی نعمت دی، منہ اسے لے لیں واپس، انہ لیئوس کفور، تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، بڑا مایوس اور ناشکری والی باتیں کرتا ہے کہ میں ہی رہ گیا تھا، اور بہت سارے لوگ ہیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں، کوئی چلی جائے، اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی عزیز چلا جائے تو اللہ کو مجھے ہی زمانہ تھا کہ میں ہی رہ گیا تھا، اور بعض تو اتنے برے کلمات میں نکلتے ہیں کہ پوچھوں گا جا کر اللہ سے کہ میرے ساتھ کیوں کیا، کوئی اس کے سامنے بول بھی نہ پائے گا، یقین جانے، پوچھنا ہم سے اللہ پوچھے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ زندگی ایک امتحان ہے،
نعمتیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ اگر کوئی نعمت ہم سے لے لیتا تو کون لے رہا ہے؟ جس نے دی اس نے لے لی، پھر دے دے گا اگر ہم شکر کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے انسان میں نے دیکھے ہیں، اس کے بعد اللہ نے ان کو، اگر انہوں نے شکر کیا، صبر کیا، تو اللہ نے اس سے 4 گنا 10 گنا زیادہ لوٹا دیا۔ جس کا اللہ پر پختہ ایمان ہو، یہ وہ کرتے جن کا نہیں ہو، لیکن جس کا ایمان، تو وہ اللہ کی حکمت کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے اگر یہ لیے تو اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا آزمائش کو۔ لیکن جس کا ایمان نہ ہو تو وہ آزمائش کو عذاب سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، حالانکہ مومن جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ اکبر، وہ تو ہر وقت چل رہی ہے اس پر۔ ناشکرہ جو ہے نا، کفور کا لفظ جو ہے بہت زیادہ ناشکرہ، یعنی بہت زیادہ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کرنے والا، کہ کچھ دیا جائے تو اللہ دے رہا ہے تو بڑا خوش، لیکن جیسے کوئی چیز چلی ہے تو ناشکری کرے۔ اللہ کی نعمت ملے تو پھولے نہ سمائے، پھر چھین جائے تو اللہ سے بدگمان ہو جائے اور ناشکری والی باتیں کرے، دوہرا نقصان ہے، یقین کریں۔ شکر بھی گیا اور صبر بھی گیا، یعنی شکر پر جو اجر ملنا تھا وہ بھی نہیں ملا، اور صبر جو کرنا تھا جو نقصان ہوا، یعنی جب اللہ نے دیا تھا اس پر شکر کا جو اجر ملنا تھا اور جو گیا اس پر صبر کرنا تھا، تو سارے کا سارا اجر گوا لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ، ہاں مومن جس کا کامل ایمان، اللہ ہم سب کو ایسا بنایا، ہم بہت کمزور ہیں سب کے ساتھ، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے۔ اگر کوئی نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے، اور اگر تکلیف ہے تو صبر کرتا ہے، اس کے لیے بھی اس کے لیے خیر اور اجر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ مومن اس پیار پر پورا نہیں اترتا بہرحال جو صبر چھوڑ دے اور مایوس ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ لا یوسن کفور، بہت زیادہ مایوس، حالانکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی نا بشارت بیٹے کی، تو انہوں نے کہا کہ تو جب کرتے ہو تو اللہ کی رحمت سے، تو انہوں نے کہا اللہ کی رحمت سے تو مایوس وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی ناشکرے ہوتے ہیں، مجھے تو اللہ کی رحمت پر یقین ہے۔ اور پھر اللہ کی یہ جو قرآن کی یہ آیت ہے نا، اللہ اکبر، اللہ سے ہر حال میں امید لگائے رکھیں۔ یہ آیت میرے جیسے، آپ جیسے، ہم سب کو جو ہے سورہ زمر کی آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہ جنہوں نے زیادتی کر لی نا اپنی جانوں پر بہت زیادہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید ہوں اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ بخشنے پر معاف ہے، قادر ہے، ہر قسم کا گناہ اللہ بخش سکتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بہت بہت غفور ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تو کیا کرو، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، رجوع کر لو، اب جو نہیں پہلے کیا تھا وہ کرو، اور جو پہلے کر رہے تھے اس کو چھوڑ دو، یعنی اللہ کی نافرمانی والے کام جو کر رہے تھے اس کو چھوڑ دو، جو اللہ کی فرمان برداری والے کام ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والے کام ہے، جو آپ کی اتباع والے کام ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو کرنا شروع کر دو، واسلموا، تو سر تسلیمہ ہم کر دو، تو اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ یہ شرط ہے ساتھ، یہ نہیں کہ گناہ کری جائیں وہ کہیں جی اللہ سارے بخش دے گا تو کون سا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس کو نعمت کا مزہ چکھائیں، بعد ضراء، اس کے بعد اس کو تکلیف پہنچی ہو، مَسَتْهُ، جو اس کو پہنچی ہوتی ہے، لا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کہتا ہے ہاں مجھ سے، کہ کہتا ہے کہ مجھ سے تکلیف دور ہو گئی، میری جو تکلیف تھی وہ مجھ سے دور ہو گئی، میرا جو نقصان تھا وہ پورا ہو گیا۔ اِنَّهُ اللَّهُ فَرِحٌ فخور، تو کیا کرتا ہے پھر اتراتا ہے اور بہت شیخیاں پکارتا ہے۔ دیکھیں تکلیف کا آنا تو بہت امتحان ہے ہی ہے، لیکن یقین کریں تکلیف کے بعد آسانی کا آنا، راحت کا آنا، یا دنیا میں نعمت کا ملنا، یہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے، کیونکہ اس وقت انسان کو اللہ بھول جاتا ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں، اپنی خوشیوں میں اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی عقل، اپنی محنت، اپنی تدبیر کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور یہ سوچ ہی غلط ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ ہماری خوشیاں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دیکھتے جائیں آج شادی حالوں کے بارے میں، سب کے سب شیطان کے بھائی بننے کو تیار ہیں، ایسا دکھلاوا ہے، کروڑوں روپیہ ان فنکشنوں پہ لگایا جا رہا ہے جو ایک رات میں چند گھنٹوں کا ہے۔ اللہ اکبر، کروڑوں روپیہ، شاید اس سے بھی زیادہ، اربوں میں بھی شادی ہو رہی ہے، کیونکہ میں جن لوگوں میں رہتا ہوں، جن میں جانتا ہوں، 7 15 فنکشن ہو رہے ہیں شادی کے، اور اللہ کی کھلی نافرمانی کی جا رہی ہے، کھلی نافرمانی۔ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ اکبر، جب اللہ دیتا ہے نا تو بھول جاتا ہے، اپنی عقل، محنت، تدبیر کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ سوچ غلط ہے، خطرناک بھی ہے، کیونکہ دنیا میں مسلسل آزمائش کی جگہ ہے اور حالات بدلتے رہتے ہیں۔ فریح فخور جو ہے حد سے بڑی خوشی، دل سے نہیں
صرف زبانی خوشی، دل سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ دل سے اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، بلکہ زبان سے صرف کرتا رہتا ہے۔ فخور جو دوسروں پر بڑھتی چلاتا ہے، اللہ اکبر، غریبوں کے دل چلاتا ہے، جو اتنی نمود و نمائش کرتا ہے کہ لوگ دل ہی چلتے رہتے ہیں۔ وہ خوشی جو شکر والی نہیں ہوتی بلکہ غرور اور خود نمائی والی ہوتی ہے۔ ہاں، اب لیکن وہ لوگ جو ہے نا، کون ہیں یہ لوگ؟ اگلی آیت میں لگا رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ لوگ جو جم جانے والے ہیں اللہ کی بندگی میں، اللہ کے حکم پر صبر کرنے والے ہیں، فی الباساء والضراء وحین الباس۔ اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا جو آیت البر ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ وہ جم جاتے ہیں جنگ کے وقت، تکلیف کے وقت، ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ وہ عامل الصالحات، اور صبر کے ساتھ سب سے ساتھ کیا ہے؟ اور عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح وہ سارے احکامات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں ملے، جو اس قرآن سے ہمیں ملے۔ اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرت بھی ہے اور بہت بہت بڑا اجر۔ اس آیت میں استثناء آ گیا، اللہ اکبر، کہ یہ لوگ، ہاں ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، جو اللہ نعمتیں دیتا ہے نا، وہ لوگوں کے لیے بہتر ہے جو صبر ہیں، صبر پر جمے رہتے ہیں۔ جب تکلیف بھی آتی ہے تو تب بھی شکر کرتا جو ہے اللہ سے رجوع کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اس پر بھی اجر ہے، اور جب خوشی ملتی ہے تو شکر کرتے ہیں، اور پھر اس خوشی پہ یہ نہیں ہے کہ اس پہ فخر نہیں ہوتا، فخور نہیں ہوتا، فرح کہتے ہیں کہ اترانا نہیں ہوتا، اور عمل صالح کو اختیار کیے رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب آزمائش میں ثابت قدمی، شکوے سے بچنا، اللہ کے سامنے شکوے نہیں کرنے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، عمل صالح کرنا، ایمان کے مطابق درست اعمال۔ عمل صالح کیا ہے؟ نماز، صدقہ، اخلاق، بہترین اخلاق، عدل، امانت، معیشت، ہر چیز کی حفاظت جو اللہ نے کہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دو عظیم انعامات ہیں، مغفرت، گناہوں کی معافی، اجر کبیر، بہت بڑا اجر جو قیامت والے دن اللہ اپنے فضل سے دے گا۔ دنیا میں بھی اللہ نوازا رہتا ہے، بہت بڑا اجر ہے اللہ کا، تو قیامت والے دن ملے گا، یعنی آخرت میں بڑا بدلہ۔ بہرحال ان آیات میں حاصل کلام اسلامی کردار کا ایک توازن پیش کیا گیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ صبر اور شکر، ان مومن جو ہے وہ صبر شکر کا مجموعہ ہوتا ہے۔ نعمت پہ شکر، مصیبت پر صبر، اور ہر حال میں نیک عمل کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کے تمام انسان خسارے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے تو کہہ دی، قسم کھائی اللہ نے اور کہا تمام انسان خسارے میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلی شرط ایمان۔ پھر ایمان صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، نیک عمل، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر یہاں تک نہیں، اپنے تک نہیں روکنا بلکہ لوگوں میں بھی حق بات کو پھیلانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک آیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آتی ہے تو وہ بھی پہنچاؤ۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہنا ہے، جڑے رہنا ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کا خیال ہے کہ آپ کچھ چھوڑ دیں گے جو وحی آپ پر کیا جا رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس وحی میں سے جو آپ پر کی جا رہی ہے۔ وَضَائِقُم بِهِ صَدْرُكَ، یا کسی بات سے ان کی آپ کا دل تنگ ہوتا ہو، ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، کہ یہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، او جاء معہ ملک، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی آتا۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے تو فرشتے بھی ہیں، تو وہ بھیج دیتا فرشتہ بھی۔ انما انت نذیر، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے والے ہیں، بے شک آپ خبردار کرنے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں، جو وہی آپ پر آنی ہے، آپ اس میں سے نہ کچھ چھوڑنے والے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تنبیہ بھی آ گئی کہ یہ جو آپ سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں سے، جس طرح ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا کہ یا کوئی اور قرآن لے لو یا اس کو تبدیل کر دو، ہماری مرضی کے مطابق کر دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معقول متعامل بات کر رہے تھے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہاں ہے خزانہ، اگر آپ نبی ہیں، آپ اللہ کی طرف سے ہیں تو آپ پر تو فرشتے آتے ہیں، تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا فرشتہ، کہاں ہے خزانے پھر آپ پر اترتے؟ اللہ اکبر، تاکہ حق کا انکار کرنے کا بہانہ ملے ان کو۔ دیکھیں یہ بات سورہ فرقان میں ہم بہت اچھی طرح پڑھیں گے، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، کہتے تھے کیسا ہے یہ رسول، یَأْکُلُ الطَّعَامَ، تمہاری طرح کھانا بھی کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، کاروبار بھی کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کیوں نہیں اس پر کوئی فرشتہ اترا، فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، وہ بھی اس کے ساتھ مل کر ہمیں خبردار کرتا، أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ کنزن، یا اس کے لیے کوئی خزانہ ہوتا، او تکون لہ جنتن، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا بڑا سا، یاکل منہا، اور وہاں سے یہ کھاتا پیتا، اس کے لیے بڑے بڑے باغات ہوتے۔ وقال الظالمون ان
تتبعون الا رجلا مسحورا، اور یہ آپس میں کیا کہتے تھے کہ جو لوگ پیروی کر رہے ہیں کہ اگر تم، اور آپس میں یہ جو سرداران قریش تھے بڑے بڑے متکبر، کہتے تھے اگر تم نے اس کی پیروی کی تو تم تو ایک ساحر زدہ ایسا شخص جس پر جادو ہوا ہے، مسحور شخص ہے، اس کی پیروی کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ وہی پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، صرف معجزات اللہ کے اختیار میں ہے۔ دل کا تنگ ہونا انسانی فطرت کے مطابق ہے، کیونکہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ سچے رسول ہیں تو پھر ہمیں وہ دکھاؤ جو ہم کہتے ہیں، ورنہ ہم دعوت نہ دو، ہم آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا فریضہ پورا کرنا لازم تھا۔ آخر میں توکل کی تعلیم ہے، اور یہ بھی کہ نتائج اور مدد اللہ کے ہاتھ میں، وہی بہترین کارساز ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا سینہ مبارک اٹھتا ہے جو یہ کہتے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو بس آپ باقی بیان کریں اپنے رب کی، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیں اللہ کے آگے جھکنے والوں میں سے، سجدہ کرنے والوں میں سے، وَعْبُدْ، اور بندگی صرف کریں اپنے رب کی، حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ آپ کو اپنے پاس بلا لے یا آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو عذاب دے دے۔ بہرحال یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، اللہ کرے کہ میں اور آپ اس قرآن کی طرف رجوع کریں۔ یہ قرآن یقین جاننے دلوں میں اترنے والی کتاب ہے، اس کا ایک لفظ جو ہے انسان کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا